منظر ہے کہ چلتا پھرتا انسان ایک مرتبہ گرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. واقعات آپ کے سامنے ہے. ایک جوان گاڑی چلا رہا ہے، 24 سال کا 25 سال کا جوان گاڑی چلا رہا ہے، اور کھڑی گاڑی میں جا کر وہ گاڑی بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ لگتی ہے، اور وہ جوان سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا اور اپنی گاڑی کسی گاڑی میں مار دی. لیکن جب اس پر طبی اعتبار سے تحقیق ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا. وہ دل بند ہو جانے کی وجہ سے وہ جا کر اس کی گاڑی دوسری گاڑی میں لگی، اور اس کا گاڑی کا یہ منظر بنا، جبکہ وہ پہلے دنیا سے جا چکا تھا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پڑوس میں ایسا واقعہ ہوا نیو رضویہ میں. اللہ اس جوان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے. بہتر ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کسی اور کے نام کر کے جائے. بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا، بہت عزیز ہے آپ کو اپنا بچہ، بہت لائق ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اور من کا اور دل کا سچا ہے، مگر اس کے حوالے اپنا کام کر کے جانا بہت اچھا ہنر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے انتقال کے بعد پہلے تو یہ سویم میں اور 10ویں اور 20ویں میں اور چہلم تک اسے فرصت ہی نہیں ہوگی، اور ادھر آپ کا تو ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا ہوگا، ایک ایک لمحہ آپ کا بھاری گزر رہا ہوگا. اور یہ چہلم کے بعد کوئی گھر کا فرد اسے یاد دلا دے گا تو اس کی مہربانی ہوگی کہ ابا کے لین دین کے اوپر بھی غور کرو، ابا کی نمازیں رہ گئی تھیں، ابا کے روزے رہ گئے تھے، ابا کی عبادتوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، ابا نے فلاں بزرگ سے فلاں دوست سے کچھ رقم لی تھی وہ واپس نہیں کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے واپس کرنی ہے مگر وہ نہیں کر پائے. اس طرح کی ایک 50 مثالوں کی فہرست بنائیے. پھر بھی وہ کہے گا کہ ہاں بڑے بھائی سے پوچھوں گا، پھر بڑا بھائی کہے گا بہن امریکہ گئی ہوئی ہے، بہن لاہور گئی ہوئی ہے، وہ آ جائے تو اس سے بات کریں گے. اور پھر یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے برسی آ جائے گی، اور پھر برسی کے اوپر کوئی بہو کہے گی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. مجھے معاف کریں، صرف بہو ہی نہیں ضروری ہے کہ ایسا کہے، کیا معلوم کہ کوئی بیٹا بھی یہ بات کرے، کوئی بیٹی بھی یہ بات کرے. ہو سکتا کر کے چلے گئے ہوں، ہمارے پاس پیسے پہلے ہی پیسے کم ہیں، اور معلوم ہوا والد جو سوچ کر گئے تھے ان کی اولاد نے ایسا نہیں کیا. ایک سچے واقعات میں آیت اللہ دستغیب نے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بہت بڑا تاجر، نیک پرہیزگار انسان اپنے بچے سے وصیت کرنے لگا، بیٹا فلاں مارکیٹ میں میری اتنی دکانیں ہیں اور فلاں جگہ میرے اتنا کاروبار ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دینا، اور فلاں دکان کو صدقات اور خیرات کا حصہ کر دینا، اور فلاں دکان بیچنا تو مسجد میں دے دینا، اور امام بارگاہ میں پیسے دے دینا. وہ ساری وصیتیں کرنے لگا. لالٹین کا زمانہ تھا، اندھیرا اور بجلی اور بتی اس زمانے میں نہیں تھی، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک رستہ چلتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ بیٹا ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے تھا اور اپنے ابا کے ساتھ چل رہا تھا. تو بیٹے نے لالٹین اپنی پشت پر اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کر لالٹین کو پیچھے کر دیا، اپنے کمر کے پیچھے کر دیا. تو آگے اندھیرا ہو گیا اور روشنی پیچھے چلی گئی. توجہ ہے. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا تم نے، رستہ نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے بابا آپ اپنا نور پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رستہ آگے نور کے ساتھ نظر آئے، روشنی کے ساتھ نظر آئے. آپ کام مجھے دے کے جا رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ قبر آپ کی روشن ہو. آپ یہ کام میرے حوالے نہ کریں، اپنے ہاتھ سے یہ ساری تقسیم کر کے جائیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو مشاہدات ہیں بھائی، مشاہدات ہیں. میں خود اس مشکل سے گزرا ہوں ابھی پچھلے دنوں، پچھلے سالوں. تو وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ 7ویں دن جا کے ہمارے گھر میں ہمارے والد کی خدمت کرنے والے نے مجھے کہا کہ
وہ آخری دن جب انتقال ہوا ہے تو صبح مجھے کہہ رہے تھے میرے لیے کہ جب وہ آئیں واپس تو انہیں میری لال والی ڈائری دے دینا اور ان سے کہنا اسے جلدی پڑھیں، اس ڈائری کو جلدی پڑھیں۔ تو میں نے بھی جا کے 7ویں دن جب کھولا تو تقریباً 87,000 روپے کا قرض تھا ان کا، چائے والے کو اتنے دینے، دھوبی کو اتنے دینے، فلاں میرے گھر میں آیا ہوا تھا اور مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا، میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ان سے لے کر اس کو دے دیے تھے۔ یہ تقریباً 87,000 کا، کسی کے 10,000، کسی کے 12,000، کسی کے 3,000، چائے والے کے تھے 20-25,000، کیونکہ مسلسل ان کے مہمانداری رہتی تھی، چائے چلتی تھی ان کے گھر میں، وہ ہوٹل سے چائے آتی تھی۔ اور وہ 7ویں دن جا کر ہم نے ان کا قرضہ اتارا۔ مجھے اس پہ بھی بہت تکلیف ہے۔ میں اپنے ساتھ گزرنے والا واقعہ سنا رہا ہوں، کیا معلوم 7 دن تک کیا کیفیت رہی ہو۔ نہیں چھوڑ کے جائیں، بعد والوں کے حوالے نہیں کریں اپنا کام، جی وقف کر دیں۔ اگر اللہ نے مناسب کرم کیا ہوا ہے، اس نے مناسب، تو کیسے نہیں ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ اس کا کوئی بدلہ تو ہے نہیں، ہر ایک کے اوپر کرم بالائے کرم ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے بعد کے معاملات کو بہتر کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جائے۔ وقف کر دیں، امام بارگاہوں کے نام، مسجدوں کے نام، مدرسوں کے نام، اسکولوں کے نام، ہاسپٹلز کے نام، یونیورسٹیز کے نام، اپنی چیزوں کو کسی ایک حصے کو ضرور وقف کر کے جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا عنوان، پہلا عنوان وقف انسان کو مرنے نہیں دیتا، دوسرا عنوان کتاب، ایک ایسا ورق، کم سے کم ایک ورق جس پر علمی کوئی بات لکھی بھی ہو۔ میں بزرگوں سے پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ریٹائرڈ ہو گئے، آپ کے پاس کام زیادہ نہیں رہا، فرصت بڑھ گئی ہے، روزانہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور پھر ایک کاغذ اور قلم آپ کے برابر میں رکھا ہوا ہو، ایک آیت جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس آیت کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے، اس میں اللہ کی نصیحت کو آگے بڑھانا چاہیے، اسے کاغذ پہ اتارتے رہیں۔ پورے قرآن سے 100 آیتیں تو آپ ایسی نکالیں گے کہ جو آگے بڑھنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اب وہ جو ورق چھوڑ کے جائیں گے، وہ 4 صفحے جو چھوڑ کر جائیں گے، آپ، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی کتاب چھوڑ کر جائے، کوئی ایک علمی تحریر چھوڑ کر جائے، تو یہ انسان سعادت مند انسان ہے۔ اور تیسرا عنوان عزیزان گرامی، ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ شخص سعادت مند ہے، وہ در حقیقت مرا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم کبھی اپنے اندر کوئی خوبی دیکھو تو اپنے والد کو سلام کرو، یہ خوبی تمہارے باپ میں تھی جو تم میں آئی ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ ولد صالح، نیک پرہیزگار اولاد، یہ انسان کے لیے سعادت مندی کا سبب ہے۔ وہ انسان سعادت مند ہے جس کی اولاد صالح ہے، نیک ہے۔ عزیزوں، نتیجہ دے رہا ہوں، اگر کوئی وقف کر کے چلا جائے تو سعادت مند، اگر کوئی کتاب لکھ کر چلا جائے تو سعادت مند، اگر کوئی ولد صالح چھوڑ کر چلا جائے تو سعادت مند۔ صلوات اور درود ہو اس وجود کے اوپر، اس وجود کے اوپر جو اسلام کو وقف کر کے گیا ہے، قرآن جیسی کتاب دے کر گیا ہے، حسین جیسا بیٹا دے کے